ایک جوان اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار راجا کی بیٹی سے میرا نکاح ہو رہا. تو دوسرے جوان سن کر کے بولے کہاں راجا بھوج کہاں گنگوا تیلی, تمہارا راجا کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو گیا؟ کہا میری طرف سے قبول ہے اس کی طرف سے باقی ہے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے محنت کریں گے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, کھیل کود میں اپنا وقت برباد نہیں کریں گے, سونے سے پہلے پلان بنائیں گے, سو کر کے اٹھیں گے پلان کو مکمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے, اور صرف 5 منٹ کے لیے پیغام ہے عورتوں کے لیے. تو ہاتھ اٹھائیے, تھوڑا سا ساتھ دیں گے, اپنے مہمانوں کی آبرو کا سامان کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اس مجمع میں آپ کو پتہ نہیں کون اچھا ہے یا برا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ ایک لائن میں مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اس اسٹیج میں کون اچھا ہے کون برا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اس پنڈال کے نیچے کون اچھے ہیں کون برے ہیں ایک لائن میں بتا رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, اس کے دوست کو دیکھیے. اس کا دوست نمازی ہے, سمجھ جائیے یہ نمازی ہوگا. اس کا دوست شرابی ہے, سمجھ جائیے یہ بھی شرابی ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. شراب کے ایک ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. اگر کوئی مسلمان اس کو حلال سمجھ کر کے پیتا ہے, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. حلق کے نیچے شراب جائے گی, سینے سے ایمان رخصت ہو جائے گا. اور ایک بات, دنیا میں آپ نے دارو کو نہیں چھوڑا, توبہ نہیں کیا, تو جنت میں سب کچھ ملے گا پہنچنے کے بعد, لیکن دارو نہیں ملے گی. اگر اس دنیا میں آپ نے دارو کو چھوڑ دیا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ کا ہاتھ ہوگا اور آپ اس ہاتھ سے دارو پیئیں گے, پاکیزہ شراب پیئیں گے. ایک مقرر نے مسئلہ بتا دیا. ایک شاعر بیٹھے ہوئے تھے, اس نے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ جو دارو جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیوں ہے؟ تو دوسرا شاعر بیٹھا ہوا تھا تنویر زکی کی طرح, اس نے ایسا جواب دیا کہ 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی. دونوں کے سوال و جواب کو بتا دیتا ہوں, سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. آپ کا جلسہ بالکل ختم ہو رہا ہے, بالکل جلسہ نکل چکا ہے, ہاتھی نکل چکا, صرف دم پھنسی ہوئی ہے. اس نے کہا زاہد گئے ہے یہ مسئلہ, تو پھر مجھ کو اس میں کلام ہے. وہ میں جو خلد بری میں روا, میں کدے میں کیوں وہ حرام ہے. اب دیکھیے کیا جواب دیتا ہے مسلمان شاعر, کتنا بہترین جواب دیا ہے اس نے. تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے. تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ, تو بہک نہ ادھر ادھر کہ یہ خدا کا اپنا نظام ہے. خدا کا اپنا نظام ہے. جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ حکم دے تو حرام ہے. جو وہ حکم دے تو حلال ہے, جو وہ حکم دے تو حرام ہے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں, ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد
اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آپ لوگ اتنا غور سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، لگا یہ کتنی نظر لگاتے ہیں آپ۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک لائن کا نمونہ سنا دیتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ 100 جلسہ میں ایک جلسہ ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد لوگ پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، سنانے والا تھک جاتا ہے لیکن سننے والے تھکتے نہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ لکھا کہ ایک آدمی جنت میں پہنچا، اللہ کی عدالت میں پہنچا جنت میں پہنچنے سے پہلے، تو اللہ نے کہا کہ اس کے نام اعمال کو دیکھو، تو فرشتوں نے کہا کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ یہ جنت میں جا سکے۔ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار فرشتوں کو کہ یہ جائے گا کدھر، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، نام اعمال خالی ہی خالی ہے۔ اب یہ آدمی جائے گا تو کدھر جائے گا؟ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو، کوئی نیکی ہو یا نہ ہو لیکن اپنی بیوی پر یہ کرم کرتا تھا، بچوں پر ستم نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک امام گزرے ہیں تفسیر کے، ان کا نام ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی 10 روپیہ کسی غریب کو دینے کے لیے جاتا ہے تو 70 شیطان روکتا ہے۔ 10 روپیہ خیرات کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اس کو 70 شیطان روکتا ہے۔ تو ایک آدمی بھارتی کی طرح کھڑا ہوا، آج 1000 روپیہ جلسے میں جا کر کے دیکھتا ہوں کون شیطان ہم کو روکتا ہے۔ جب وہ گھر سے پیسہ لے کر کے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں لے جا رہے ہو یہ پیسہ؟ کسی مولوی کے چکر میں ہو؟ تمہارا بھی علاج کریں گے، تمہارے مولوی کا بھی علاج کریں گے۔ اب آ کر کے جلسے میں منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس عالم نے پوچھا ارے سینہ تول کر کے گئے تھے، تان کر کے گئے تھے، سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ شیطان کو شکست دے کر کے آئیں گے، اب سرگاڑ کر کے کیوں بیٹھ گئے، منہ لٹکا کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو اس نے کہا کہ شیطان کو تو شکست دے دیا لیکن شیطان کی خالہ سے ہار گیا۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں تو اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ بیوی بال بچوں پر کرم کریں گے، ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جنت اللہ پکی فرما دے گا۔ آخری پیغام پردے کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، زحمت تمام۔ آپ کو بھی میں نے بہت زحمت دیا، بیٹھا کر کے رکھا، آپ بھی سوچ رہے تھے کہ نکل جائیں 9 11 ہو جائے،
لیکن میں نے کوئی پتلی گلی آپ کے لیے باقی نہیں رکھی. بس آخری پیغام سنا دیتا ہوں پردے کے حوالے سے. سننے کے لیے تیار؟ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے بڑھیا سے. آج سے 40 سال 50 سال پہلے 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر. 2 چیز کی حفاظت ہوتی تھی. ایک دولت کی حفاظت ہوتی تھی گھر کے اندر، دوسری حفاظت ہوتی تھی عورت کی گھر کے اندر. 40 سال 50 سال کے بعد زمانہ بدل گیا. گھر کی دولت گھر سے نکل کر کے بینک میں پہنچ گئی، گھر کی عورت گھر سے نکل کر کے بازار میں پہنچ گئی. جس عورت کو آپ دیکھتے ہیں برقعے میں، جس عورت کو دیکھتے ہیں آپ چہرے پہ نقاب ہے، جس عورت کو دیکھتے ہیں کہ جسم پر برقع ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسلامی زبان میں اس کو ستار العیوب کہا جاتا ہے. یہ برقع جو بدن میں ہے، یہ نقاب جو عورت کے چہرے پر ہے، اس کا نام ستار العیوب ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ عورت جب تک زندہ رہے گی اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالتا رہے گا. اگر یہ عورت پردے کے ساتھ مر گئی تو اللہ اس پردے کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. شادی کے 4تھے مہینے میں عورت کو بچہ ہو گیا تو عورت نے حیرت سے پوچھا کہ اتنی جلدی بچہ ہو گیا، اس کا کیا نام رکھا جائے؟ شوہر سے کہا. تو شوہر بولا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس کا نام رکھو تیز رفتار. 9 مہینے کا سفر 4 مہینے میں طے ہوا ہے. وندے بھارت رکھو، راجدھانی رکھو، اور کیا رکھو؟ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنا گئی ہے فاطمہ. مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دنیا ہی میں جیتے جی جنت کا ٹکٹ مل جائے. آپ لوگ لینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی خدمت کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی دیکھ رہی ہے، بیوی کو مار کر کے ہی آپ ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. حدیث کا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بیٹا ماں باپ کا نافرمان اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا. ماں باپ اپنے ماں باپ کے نافرمان اللہ نے ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا. ماں باپ بھی دوزخ میں، بیٹا بھی دوزخ میں. اب بیٹا گال پر ہاتھ رکھ کر کے اللہ سے کہتا ہے میرے مالک میں دوزخ میں ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن دوزخ میں میرے ماں باپ ہیں، مجھے بڑا احساس ہوتا ہے. میرے ماں باپ کے گناہ کو میرے سر پر ڈال دو، مجھ کو جہنم میں جلاؤ، میرے ماں باپ کو جہنم سے نکال دو. تو اللہ میاں کو مسکراہٹ آ جائے گی، تبسم آئے گا. لو بھائی، دنیا میں 1 نمبر کا نافرمان تھا، ماں باپ کی ایک فرما برداری نہیں کرتا تھا، اور یہاں طرفدار بن کر کے ماں باپ کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، پکڑو ماں باپ کا ہاتھ، جنت میں چلے جاؤ ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ماں باپ مر گئے دعائے مغفرت کریں گے انشاءاللہ. دکان پر روٹی خریدنے کے لیے گیا، 5 روٹی خریدی تو دکاندار پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا 1 روٹی دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں. ہوٹل والے کا سر چکرا گیا. وہ بولا بھائی صاحب اس کا مطلب سمجھا دو، ہم پیسہ بھی نہیں لیں گے، فری میں روٹی دے دیں.
وہ بولا میں جو ایک روٹی اپنی جیب میں رکھتا ہوں اپنے لیے رکھتا ہوں، بھوک لگتی ہے کھاتا ہوں، اور ایک روٹی سے جو قرض چکاتا ہوں، باپ مر چکے ہیں ماں زندہ ہے، اس ماں کو کھلاتا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ نے کھلایا، ماں باپ نے احسان کیا، اسی کو لوٹا رہا ہے۔ اور 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ روٹی جو دریا میں ڈالتے ہو وہ کون سی روٹی ہے؟ کہا یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہا ہم کہاں جا رہے ہیں کٹیہار بازار میں لوگوں کو بتانے کے لیے؟ اس نے کہا اگر تم پوچھتے ہو تو کسی سے بتانا نہیں، جو روٹی میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلا دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا، ہاں 2 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا چکے ہیں، اب تیسری بار باقی ہے اور ہمارا چوتھی بار جنازہ پڑھانا باقی ہے۔ وہ تھے محروم مگر تجھ کو پڑھایا بھی ہے، ہوں پسینہ تیری خاطر تو بہایا بھی ہے، ہوں پسینہ سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، سر اٹھا کر جو تو رہتا ہے اب شاہوں میں، یہ تیرے باپ کا صدقہ ہے اس قابل بنایا ہے، یہ تیرے باپ کا مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل، قدم آگے بڑھاتا جا، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، یوں ہی بن جاتے ہیں وہاں رشتے، جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے، جہاں جس کا۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا پنڈال اور رہ گیا مجمع بالکل چھوٹا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جو جلسہ دیکھنے والے تھے وہ دیکھ کر کے چلے گئے، جو جلسہ سننے والے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، دل خوش ہو گیا۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ ہاں بیان کی بات، ہاں بیان تو مختصر ہوگا، ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیے، اسٹیج پر آ جائیے، کوئی دقت نہیں، اسٹیج پہ آ جائیے، اسٹیج پر آ جائیے، ایک نکاح بھی ہوگا انشاءاللہ حضرت کے بیان کی بات انشاءاللہ۔ بیٹھ ماشاءاللہ آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے کھانا ختم ہو گیا۔ خیر ماشاءاللہ ہم آپ کو ختم ہی کر کے چھوڑیں گے۔ تھوڑا سا بیدار ہیں، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیداری کے ساتھ ثبوت دیں گے۔ جلسہ شروع ہوا، دوسرے لوگ ماں باپ کی پسند سے، ہم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کی پسند سے نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنڈال میں کم ہے، سسرال میں زیادہ ہے۔ 2 سوال پیغام شروع کر رہا ہوں، بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سننے سنانے کا ماحول ختم ہو گیا اور کالے کوٹ والے کو دیکھیے بیٹھے ہوئے، آپ دیکھ لیجئے اگر ان کا زیادہ وقت لیں گے تو میرا کیا حشر کرے گا یہ۔ 2 سوال پیغام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے 3 چیزیں سکون کی بنائی ہیں، سکون ملتا ہے 3 چیزوں سے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری چیز، آخری چیز جس سے سکون ملتا ہے
وہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے نکاح سے 3 فائدے، ایک نکاح 3 فائدے، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، آخری فائدہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ قرآن میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، 3 وجہ سے کہا گیا، وہ پہلی اور دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اب جنازہ پڑھانے ہی کی باری آ گئی ہے۔ 3 سوال پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے 3 چیزیں سکون کی بنائی۔ پہلی چیز یہ رات، اس میں جو آپ کو میٹھی نیند ملے گی سکون کی، وہ دن میں نہیں مل سکتی۔ پہلی چیز سکون کی۔ دوسری چیز سکون کی، اپنا وطن، لاکھ پنجاب میں آپ پیسہ کما لیجئے لیکن دل پر خوف کی تلوار لٹکی رہے گی، جیسے ہی گھر پہنچے وہ سکون ملے گا جو آپ کو پنجاب تک میں نصیب نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز کہاں ملتی ہے سکون کی؟ اپنی بیوی کے پاس جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی عورت کے اندر نہیں ہے۔ کیا مثال، اللہ نے عورت کے پاس سکون رکھا۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں، مرد و عورت ایک دوسرے کا لباس، لباس سے 3 فائدے، مرد عورت کے لیے لباس، عورت مرد کے لیے لباس، دولہا دلہن کے لیے لباس، دلہن دولہا کے لیے لباس، 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ، لباس سے آبرو کو چھپایا جاتا ہے۔ جس کی بیوی ہوتی ہے وہ آبرو چھپا لیتا ہے، جس کا شوہر ہوتا ہے وہ آبرو چھپا لیتی ہے۔ جیسے لباس سے آبرو چھپائی جاتی ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی آبرو چھپا لیتے۔ دوسری وجہ، لباس سے سکون ملتا ہے۔ ابھی گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا لباس آپ نے پہنا، اب آنے والا ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈا لباس پہنیں گے۔ گرمی کے زمانے میں گرم لباس سے، ٹھنڈے لباس سے آپ کو سکون ملا، ٹھنڈی میں گرم لباس سے آپ کو سکون ملا، تو جیسے ہی نکاح ہوتا ہے دلہن کو دولہا سے سکون ملتا ہے، دولہے کو دلہن سے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا باریکی بتا رہا ہے۔ تیسرا نمونہ، ایک آدمی کو آپ کپڑا اتار کر کے کھڑا کر دیجئے، لوگ کہیں گے کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے، لیکن اس آدمی کو کپڑا پہنا دیجئے تو اتنا خوبصورت نظر آئے گا کہ بار بار لوگ دیکھیں گے۔ لباس سے آدمی خوبصورت ہوتا ہے اور ننگا پن سے آدمی بدصورت ہوتا ہے۔ جس کا نکاح ہوتا ہے، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ذریعے خوبصورت ہوتا ہے، جیسے لباس کے ذریعے آدمی خوبصورت ہوتا ہے۔ واہ، نکاح سے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، نکاح کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دل کا سکون ملتا ہے۔ پہلے گھر میں بھی چین نہیں، گھر سے باہر بھی چین نہیں، اب نکاح کیا، جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ اور تیسرا سکون کیسے ملتا ہے؟ تیسری چیز نکاح سے کیا ملتی ہے؟ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، جوانی میں نکاح کریں گے، بڑھاپے میں حج کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یا تو ماشاءاللہ جب انجن ہی گڑبڑ ہے تو ڈبے کا کیا حال؟ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا۔ ایک رستہ ہے دولت کا، دوسرا عیش و عشرت کا، دوسرا عیش و عشرت کا۔ تیسرا جھوٹی عزت کا، چوتھا سچی الفت کا۔ اس رستے سے گزر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، کچھ تو انوکھا کر کے دیکھ، نہیں کیا تو کر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ، دل کی جھولی بھر کے دیکھ۔ ماشاءاللہ آپ کی چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، دل خوش ہو گیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ 3 منٹ کا پیغام سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ شرمندہ کرنا نہیں ہے، بیداری کو ٹٹولنا ہے کہ آپ بیداری کے ساتھ سن رہے کہ نہیں سن رہے۔ ایک نقطے پر آپ کا دل بڑا مضبوط ہوگا۔ ایک رات کسی کو بخار آیا، صرف ایک رات۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے فتاوی شامی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کو ایک رات صرف بخار آیا، ایک رات، اس کے بعد کسی رات بخار نہیں آیا، بخار ٹوٹ گیا۔
کیا ملا؟ اس کتاب میں لکھا کہ ایک رات کا بخار اللہ 1 سال کے لیے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا؟ ایک رات کا بخار 1 سال کا گناہ معاف۔ جانتے ہیں کیوں؟ جب بخار آتا ہے تو ایک ایک ناخن میں گھس جاتا ہے، ایک ایک بال میں گھس جاتا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک آدمی پریشان ہو جاتا، پیر سے لے کر کے سر تک آدمی بے چین ہو جاتا۔ 1 رات کا بخار اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، 1 سال کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس عورت کا بچہ گورا ہوگا اس کو 1 بار صابن لگائے گی، اور جس عورت کا بچہ کالا ہوگا اس کو 72 بار صابن لگائے گی۔ وہ کالیا چلاتا رہتا ہے لیکن ماں صابن لگاتی رہتی ہے۔ وہ ماں قسم کھا لیتی ہے کہ اس کو صابن کی طرح جب تک گورا نہیں کریں گے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو کبھی گورا ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ بچہ چلا رہا ہے، ماں رگڑ رگڑ کر کے صابن لگا رہی ہے، بچہ چلا رہا ہے، ماں 1 بار 2 بار 3 بار صابن لگا لگا کر کے اس کو نہا رہی ہے، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے، اس کے آنسو کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بچہ روتا ہے، ماں اس کو نہا رہی ہے، اس کے رونے کی کوئی پرواہ اس لیے نہیں کرتی کہ اگر اس کے رونے کو دیکھے گی، نہانا چھوڑ دے گی تو اس کے بدن کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح خدا بندے کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے، وہ روتا رہتا ہے، وہ رلاتا رہتا ہے، یہ روتا رہتا ہے، وہ رلاتا رہتا ہے، اسے پتا ہے جب تک یہ روئے گا نہیں اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تیری محفل میں دیکھا تماشا، کہیں روشنی ہے کہیں ہے اندھیرا، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، مقدر چراغوں کے بدلے ہوئے ہیں، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے، کوئی بجھ رہا ہے کوئی جل رہا ہے۔ مبارک تجھے ہو میرے دل کی دنیا، مبارک تجھے ہو تیرے دل کی دنیا، میری زندگی کا کوئی غم نہ کرنا، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، یہ سب گردشیں ہیں نصیبوں کی پیارے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے، نہ میری خطا ہے نہ تیری خطا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جلسہ اس طرف بیٹھ گیا ہے تھک ہار کر کے، جیسا لگتا ہے کہ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گیا ہے۔ میں جتانے کے لیے بیٹھا ہوں، دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک رکھتا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پورے تیار۔ 3 چیز سے آپ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ نیند آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی، کہاں پوری ہوگی یہ مطالعہ آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ بھوک آپ کی کبھی نہیں مٹے گی، لیکن مٹے گی کہاں یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پیاس دنیا میں کہیں نہیں بجھے گی، لیکن بجھے گی کہاں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آپ دنیا میں سوتے رہیے لیکن پھر بھی سونے کا من کرے گا، نیند پوری نہیں ہوگی، لیکن ایک جگہ ہے جہاں نیند پوری ہوگی، وہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے ہے۔ جیسے آپ قبر میں جائیں گے نیند پوری ہو جائے گی۔ آپ یہاں کھاتے رہیں گے، آپ کی بھوک نہیں مٹے گی، لیکن جیسے ہی مرنے کے بعد قیامت میں خدا کے دسترخوان پر پہنچیں گے آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ اور ایک نمونہ سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ پیاس کہاں بجھے گی؟ دنیا میں پی رہے ہیں، پیاس بجھ نہیں رہی ہے، بجھے گی کہاں؟ جیسے ہی مرنے کے بعد حوض کوثر پر پہنچیں گے، نبی کے ہاتھ سے جام ملے گا، آپ پیئیں گے، ہمیشہ کے لیے پیاس بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کے 3 وطن ہیں۔ ایک وطن ہے جس کا نام ہے روحانی، دوسرا وطن ہے اس کا نام ہے جسمانی، تیسرا وطن ہے اس کا نام ہے ایمانی۔
जिस्मानी वतन वहाँ है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारी दधियाल है, जहाँ हम पैदा हुए, ये हमारा जिस्मानी वतन है। रूहानी वतन जहाँ हम ईमान के साथ जन्नत में जाएंगे, वो हमारा रूहानी वतन है। लेकिन कुर्बान जाइए, सीरत का उन्वान है, आपकी खिदमत में रखता हूँ, ईमानी वतन हमारा कहाँ है? जहाँ से हमें ईमान नसीब हुआ वो मदीना है। हमारा ईमानी वतन मदीना रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान का एक बादशाह था, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। उनके खादिम का नाम, नौकर का नाम था मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना खिलाओ, मोहम्मद हसन कुरान ला कर के दो, मोहम्मद हसन मिसवाक दो। एक दिन बादशाह की जबान से निकला हसन, मिसवाक ला करके दो। हसन हसन निकला, मोहम्मद हसन नहीं। खादिम ने जैसे ही सुना वजू का पानी ला करके दे दिया। वजीर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह को वजू की ज़रूरत है? कहा कि बादशाह मोहम्मद का नाम बगैर वजू के लेता ही नहीं है। मुझे मोहम्मद हसन नहीं कहा, हसन कहा, मैं समझ गया कि वजू नहीं है, इसलिए हसन कह रहा, मोहम्मद हसन नहीं कह रहा है। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जाम तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं, उखुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत, उनका सदका है। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत, उनका सदका है। अली देंगे शहादत, वो शुजात लेके आए हैं, हुजूर आए। माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी दूसरे उन्वान में आई है, और तीसरा उन्वान आपकी खिदमत पर रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़्यादा बेदार होंगे। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पहुँचाने के लिए मैं पहुँचा ही हूँ। आप देख लीजिए, ये मोहना चांदपुर है। यहाँ से आप जाइए पंजाब तक, तो आप दिखाइएगा किसी सिख को भीख मांगता हुआ आप नहीं दिखा सकते। चैलेंज, आप भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरा चैलेंज है, आप कटिहार से पंजाब तक दिखाइए, सिख को छोटी बड़ी दाढ़ी के बगैर, पगड़ी के बगैर आप नहीं दिखा सकते। सिख ने दाढ़ी रखी छोटी बड़ी, नबी की सुन्नत। सिख ने पगड़ी बानी, नबी की सुन्नत। उम्मती हम, वफादार हम, लेकिन सुन्नत को जिंदा करने वाले कौन? सिख। आज दुनिया सिख को क्या कह रही है? सरदार कहती है। नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाया, सर पर पगड़ी को सजाया, आज दुनिया उनको सरदार कहती है। एक आदमी मुसलमान 2 लाख का कुत्ता सिल्लीगुड़ी से लाया खरीद करके, और तोते की तरह पाल रहा है, कबूतर की तरह पाल रहा है। इमाम साहब गए, कहा भाई साहब कुत्ता पालते हैं आप तोते की तरह, नबी ने मना किया है। जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते।
تو کہتا ہے اسی لیے تو پال رہا ہوں، جب فرشتہ آئے گا نہیں تو میری روح نکالے گا نہیں، میں زندہ رہوں گا، گدھے کی طرح مروں گا ہی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ارے اللہ کا بندہ، آخر کتا بھی تو مرتا ہے، جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں۔ حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہیں۔ جو دین ہمیں دے گئے سلطان مدینہ، ہم اس کے بدل لینے کو تیار نہیں ہیں۔ کس منہ سے محمد کے وہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہیں۔ کس منہ سے محمد کے وہ بنتے ہیں فدائی، اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جو مقصد ہے وہاں تک میں پہنچ گیا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہاں تک آپ ساتھ دیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے ساتھ دیا ہے، بیداری کا ثبوت دیا ہے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں کہ اپنا اور اپنے بیٹے کا نکاح فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں نے دیکھ لیا ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور بغل میں ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ دوسری کے چکر میں ہاتھ اٹھایا ہے تو رات میں زہر گھول کر کے ایسا پلائے گی سیدھے آپ قیامت میں اٹھیں گے۔ حضور کے زمانے میں صرف 2 دعوت تھی۔ پہلی دعوت کون تھی؟ ولیمے کی دعوت۔ کھلاتا کون تھا؟ لڑکی والا نہیں، لڑکے والا۔ حضور کے زمانے میں دوسری دعوت عقیقے کی دعوت۔ 1 سال نکاح کو ہو گیا، کیلنڈر چھپ گیا، نکاح کا نتیجہ آ گیا، اب عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ یہ دعوت کون کھلا رہا ہے؟ بیٹی والا نہیں، بیٹے والا۔ اور ہمارے زمانے میں ایک دعوت ہے، وہ دعوت نہیں عداوت ہے، بارات کی دعوت۔ مہمان ہمارا ہے، دسترخوان بیٹی والے کا ہے۔ بول کر کے آئے 230، گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ چور کی طرح کھایا، ڈکیت کی طرح نکلے۔ بنگالی بھائی کس کا کھایا پیا گھس کا۔ یہ دعوت نہیں ہے، عداوت ہے۔ حضور کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، خطبہ پڑھا جائے یا نہ نکاح ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے، مہر نقد ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے۔ 2 آدمی کی موجودگی میں اگر لڑکا بولے مجھے لڑکی قبول، لڑکی بولے مجھے لڑکا قبول، میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ پاؤں پھیلا دیا اور آنکھ کھول رہی ہے بند کر رہی ہے، آنکھ کھول کر رہی ہے بند کر رہی ہے، بیٹی کی روح نکل رہی ہے، اور باپ پاؤں پکڑ کر کے کہتا ہے کہ بیٹی کیا حال ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا آمین بولو۔ باپ نے 1 بار آمین کہا، بیٹی نے کہا 2 بار آمین بولو، باپ نے 2 بار آمین کہا، بیٹی نے کہا 3 بار آمین بولو۔ اب باپ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، بیٹی کون سی دعا کر رہی ہو؟ مرنے کا وقت ہے، تم دنیا چھوڑ رہی ہو، کون سی دعا کیا؟ بار بار باپ سے آمین کہلوا رہی ہو۔ اس لڑکی کی فریاد آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ اس لڑکی نے کہا ابا حضور میں نے دعا کیا اللہ سے کہ میرے باپ نے مجھ کو جوانی میں کنواری ہی رکھا، نکاح نہیں کیا، میں بیمار پڑ گئی، اب مایوس ہوں، دنیا چھوڑ کر کے جانے والی ہوں، سماج نے بغیر ڈیمانڈ کے نکاح نہیں کیا،
میرے باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی میرا نکاح کرا سکے، میں بغیر نکاح کے دنیا چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں نے خدا سے دعا کیا مالک اس سماج نے، میرے باپ نے مجھ کو نکاح سے محروم کیا، اس سماج کو اور میرے ماں باپ کو تو اپنی جنت سے محروم کر دی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے فری میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں نے پہچان لیا ہے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ملاقات کرتے ہیں۔ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، کتنا حق ہے کتنی لوٹ ہے، رکھ سبھی کا لاج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، کیا ہے یہ سماج کچھ نہ بول، ڈھول کا یہ پول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے، مان لے جہاں کی بات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، دن سمجھ لے کالی رات کو، چلنے دے یوں ہی یہ سلسلہ، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، کچھ نہ بول کس کو کیا ملا، ترازوؤں کا جھول صرف دیکھ لے، اے دل زبان کھول صرف دیکھ لے۔ ماشاءاللہ اتنا ڈوب کر کے آپ سن رہے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں تو بیٹھا ہوا تھا مہمان خانے میں، تو میں نے دیکھا کہ باری باری سے سب کی باری آ رہی ہے اور ہم لوگ کی باری آ نہیں رہی ہے، تو ہم لوگوں کو ڈر لگا کہ پتہ نہیں جلسہ میلاد ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ اگربتی موم بتی ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، اگربتی جلائیں گے، موم بتی جلائیں گے، سب کا فاتحہ کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، جلسہ دیکھنے والے آئے، دیکھ کر کے چلے گئے، ان کے حصے میں کچھ نہیں رہا، اور جلسہ سننے والے سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ رات عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ زمین سے لے کر تکبیر، عظمت اسلام زندہ باد، عظمت اسلام، سرزمین موہنا چاندپور کٹیہار۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ جاگ رہا ہے، یہ کل سو گیا تھا بستر پر، شیطان نے کہا تھا کہ بابو یہ کھیت ہے پیشاب کرو، پتہ چلا پورے بستر پر گنگا بہا دیا۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہا ہے، بستر بچا ہوا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو چمکائے، ماں باپ کے مستقبل کو اللہ ان بچوں سے روشن فرمائے۔ آمین۔ دھیان سے سنیے گا، صبح ہوئی ہے، فجر کی اذان ہوئی، صبح ہوئی، ایک بچہ اسکول کی طرف نکلا، دوسرا بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ جو بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے اس کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے اس کو بتا دیتا ہوں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو شوق سے اسکول پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو مکتب مدرسے کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، ایک بچہ صبح ہوتے ہی اسکول کی طرف نکلا، دوسرا بچہ صبح ہوتے ہی مدرسے کی طرف جا رہا ہے۔ اسکول کی طرف جانے والے بچے کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، دعا کون کس کے لیے کر رہا ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بچہ نکلا ہے مدرسے کی طرف، زمین پر ریگنے والی چوٹی نے دعا کرنا شروع کیا، دریا کے اندر تیرنے والی مچھلی نے دعا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور چوٹی دعا کر رہی ہے، مچھلی دعا کر رہی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چوٹی کیوں دعا کرتی ہے، مچھلی کیوں دعا کرتی ہے؟ دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق چوٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی اور چھوٹی مخلوق مچھلی ہے۔ چھوٹی بڑی مخلوق دونوں دعا کر رہی ہے۔ چوٹی حرام ہے، مچھلی حلال ہے، حلال اور حرام دونوں مخلوق دعا کر رہی ہے۔ چوٹی زمین کے اوپر رہتی ہے، مچھلی زمین کے نیچے پانی کے اندر رہتی ہے۔ دریا کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے، دریا سے باہر جو ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے۔ موہنا چاندپور کا بچہ
لندن پڑھنے کے لیے گیا. جس وقت وہ لندن پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ باپ کو بھی پہچانتا تھا, چچا کو بھی پہچانتا تھا, اور بھتیجا کو بھی پہچانتا تھا. اس اسٹیج پر دل خیر آبادی صاحب کے بھتیجا بیٹھے ہوئے, چچا کو بھی پہچانتا تھا, باپ کو بھی پہچانتا تھا. جب وہ لندن سے واپس آنے لگا اور گھر پہنچا تو اپنے باپ سے ہی کہتا تم کون ہو. اس کا باپ بھی بڑا سیانہ تھا. اس کے باپ نے کہا ہم کو نہیں پہچانتے ہو, میں تیری ماں کا بھتار ہوں, تیری ماں میری جورو ہے, اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں مدرسے سے آپ کا بچہ انسان بنتا ہے, اس کو ادب ملتا ہے, اور اسکول سے آپ کا بچہ آسمان کا ستارہ توڑتا ہے, اس سے علم ملتا ہے, ادب نہیں ملتا. اس لیے پہلے مکتب اور مدرسہ, اس کے بعد اسکول. عقل مند اسکول میں, بے وقوف مدرسے میں, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. انسان بناؤ, انسان بناؤ, سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ, اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ. پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ, انسان بناؤ, انسان بناؤ, تاجر بناؤ, شوق سے افسر بھی بناؤ, اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ, پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ. انسان بناؤ, انسان بناؤ. کتابوں نے بہت کچھ ہے سکھایا, کتابوں نے مجھے انسان بنایا, کتابوں نے بہت کچھ ہے سکھایا, کتابوں نے مجھے انسان بنایا. کتابیں جو ہی میرے دل میں اتری, کتابیں جو ہی میرے دل میں اتری, اسی دم طور کا جلوہ دکھایا, اسی دم طور کا جلوہ دکھایا. چوتھا پیغام قرآن کے حوالے سے, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آدھا جلسہ نکل چکا, صرف آدھا جلسہ باقی ہے. آپ نے محبت میں ڈوب کر کے سنا, دل خوش ہو گیا. میں آپ کے بچوں کے واسطے دعا کرتا ہوں, اللہ آپ کے بچوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. روم کا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا قیصر. اس کے سر میں درد اکڑا, دنیا کے ہر ڈاکٹر نے علاج کیا, درد نہیں ختم ہوا. اس نے حضرت عمر کو خط لکھا, آپ مسلمان ہو, قرآن پر آپ کا ایمان ہے, میں آپ کو اپنی حالت بتا رہا ہوں, میرا جینا حرام ہے, رات میں بھی سر میں درد, دن میں بھی سر میں درد, میں نہ گھر میں سکون پا رہا ہوں, نہ گھر سے باہر سکون پا رہا ہوں. میرے سر کا درد کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, آپ بتائیے کہ میرا سر کا درد کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عمر نے ایک ٹوپی بھیجی, اس کو پہنو گے تو سر کا درد ختم ہو جائے گا, اس کو اتارو گے تو سر کا درد شروع ہو جائے گا. حضرت عمر نے ٹوپی بھیجی, اس نے سر پہ جو پہنا درد ختم ہو گیا. اس نے جیسے ہی ٹوپی اتاری درد شروع ہو گیا. اسے یقین ہو گیا کہ اس ٹوپی میں کچھ ہے جس کی وجہ سے درد ختم ہو جاتا ہے. ٹوپی سر سے اترتی ہے, درد شروع ہو جاتا ہے. اس نے سوچا کہ کھول کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا. اس نے جو قینچی سے کاٹ کر کے ٹوپی کے اندر دیکھا تو ایک پرچی نکلی. اس پرچی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتا ہے سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی صرف ایک آیت ہے, پورا قرآن نہیں ہے. پوری ٹوپی میں یہی ایک آیت ہے. اس ٹوپی کو میں نے سر پہ چڑھایا, درد ختم ہو گیا. جیسے ہی اس ٹوپی کو اتارا درد شروع ہو گیا. ایک بسم اللہ میں زندگی بھر کا سر کا درد ختم ہو گیا. جب ایک بسم اللہ کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. اللہ
ایک آدمی کو بال بچہ ہو ہی نہیں رہا تھا. ایک آدمی بیٹھا ہے, بال بچہ نہیں ہے, لیکن دوسری شادی نہیں کرے گا. بال بچہ نہیں ہو رہا, 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. لوگوں نے کہا رے تو کیسا مرد ہے, شادی ہو گئی, کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا, منہ پر کپڑا رکھ کر کے بیٹھ گیا. اب جب رات کا سناٹا ہوا, دعا کر رہا ہے, مالک کن لوگوں سے منہ چھپاتا پھروں, بیٹا نہ دو, ایک بیٹی دے دو, وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی کروں گا دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا. قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی, خدا نے سن لیا, بیٹا تو نہیں ملا, بیٹی مل گئی. جب بیٹی جوان ہوئی, اس کی شادی کا وقت آیا تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں, سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا, میں تو جھوٹا ہو رہا ہوں, اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا, بیٹی دے دیا. میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ بیٹی کو ہر دولت دے کر کے شادی میں رخصت کروں گا, میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں. امام شافعی کے پاس پہنچا, قربان جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر, دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا حضور پھوٹی کوڑی نہیں ہے. کہا تو سب سے بڑا دولت مند ہے, تیرے پاس سب سے بڑی دولت ہے. کہا حضور نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ روپیہ ہے, نہ پیسہ ہے, نہ زمین ہے, نہ مکان ہے, نہ دکان ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے. کا مذاق نہیں اڑاتا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے. بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی, قرآن کی تعلیم دو. جب بیٹی قرآن کے بعد, شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر دو. قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی. جب ہم کلام واق سے وابستہ ہو گئے, سب مرحلے حیات کے آسان ہو گئے. ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کے جس سمت ہم گئے ہیں پریشان ہو گئے. تاہا کی آیتوں پہ جو نظر عمر پڑی, یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یک لخت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. آپ لوگ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے. خیر ماشاءاللہ, تھک گئے, یہی دیکھنا تھا. ہم سے کم کھانا کھائے ہیں, کھانا تو ہم لوگ کھائے, لیکن آپ لوگ تھک گئے. خیر, آپ لوگ کو قرآن خوانی کا کھانا کھلا ہی دیتے. چوتھا پیغام, آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. 10 سے 15 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ بچا ہوا ہے, اور بہترین مقرر جس کے لیے میں ماحول بنا رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ میں 60 کلو کا ہوں اور وہ سیدھو 110 کلو کا ہے. ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے, جیسا بھاری بھرکم ہے ویسا ہی مقرر ہے. تمام چترویدی کا باپ ہے. آپ جب سنے بغیر چلے جائیں گے تو آپ انگلی نہیں بلکہ انگلی کے ساتھ پورا ہاتھ کاٹیں گے. خیر, آخری پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے اور حلال اور حرام کے حوالے سے سنا رہا ہوں. 2 منٹ کا پیغام ہے, یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بوڑھا باپ بیٹی کے پاس آیا تو باپ بیٹی سے کہتا ہے, بیٹی میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں, میرا تمہارے سوا کوئی سہارا نہیں. بیٹی نے کہا نکل جاؤ, جو کل نکلنا ہے وہ ابھی نکلو, جو ابھی نکلنا ہے فوراً نکلو, نہیں نکلو گے دھکا دے کر کے نکالیں. باپ بولتا رہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں, بڑھاپے کا سہارا ہوں, مجھ کو گھر سے باہر مت نکالو, میں کہاں جاؤں گا. بیٹی نے کہا کہ ابھی نکلو ورنہ لات ماریں گے, نکالیں گے. باپ انکار کرتا رہا, بیٹی کو اصرار تھا کہ نکلنا پڑے گا. جب باپ نہیں نکلا تو بیٹی نے لات مار کر کے نکال دی. ساری بستی کے لوگ جمع ہوں گے اور بیٹی کو لان تان شروع کر دیا کہ کیسی بیٹی ہے تو بیٹی ہے یا پتھر ہے, تجھے اپنے باپ پر ترس نہیں آتا؟ کرے باپ کی کارستانی تو پہلے پوچھ لو. میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں,
میرا باپ حرام کماتا ہے، سود کھاتا ہے. جب مجھے قرض کی ضرورت پڑی تو میرا باپ نے سودی قرض دیا اور قرض بھی وصولا اور سود بھی وصولا. بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کیا، آنکھ میں پانی نہیں سود خور کو کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو جنم دیا ہے، مصیبت اس کی ہے تو ہماری مصیبت ہے. اس نے مجھ سے ایک ایک پیسہ سود کا جوڑ کر کے لیا ہے، اسی لیے میں نے لات مار کر کے گھر سے باہر نکالا. جلسہ میں جب مہمان آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، تو گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ بابو یہ مہمان ہے، مولانا ہے، پاؤں دباؤ. مرزا غالب دلی کے بہت بڑے شاعر مشاعرے میں آئے، جلسے میں آئے تو تھک گئے تھے، تو جس گھر میں ٹھہرے تو اس گھر کے بچوں نے پاؤں دبانا شروع کیا. تو بچے کی طرح پاؤں دبائیں گے، تو مرزا غالب نے لالچ دیا کہ پاؤں ڈھنگ سے دباؤ، پیسہ دیں گے. جلسہ جب ختم ہوا تو مرزا غالب جانے لگے، بچوں نے دامن پکڑ لیا. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ پیسہ تو دے کر کے جاؤ. میں نے پاؤں دبایا ہے، پیسہ تو دے کر کے جاؤ. مرزا غالب نے کہا پاؤں دبایا؟ میں نے تمہارا پیسہ دبایا. حساب کتاب برابر سرابر ہو گیا. جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تب پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی. جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے. برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی. یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی. جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا. اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی نا کیسے، مڑ جاتی تھی نا کیسے. برسوں رام دھڑاکے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ڈاکٹر کا فیس نگد، مدرسے کا چندہ ادھار. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ دو چار آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے. ماشاءاللہ پورا ساتھ دے رہے ہیں. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دولہا کے بھی ماموں ہیں. آخری پیغام جوانوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ اتنا ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ کل آپ کو درد ہوگا اور سیدھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. جب خدا ناراض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے، اور جب ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے تو سیدھے خدا کے پاس بھیج دیتا ہے. اس جلسے میں 3 جوان آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے اور تینوں ناکام ہیں. اور اس جلسے میں ایک جوان ہے جو ہیرا ہے. اس ہیرے کو بتا دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں. 3 جوان، تینوں ناکام. ناکام جوان کو ایک ایک لائن میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہی جوان ہیرا. وہ کون ہیرا ہے، کون مقدر کا سکندر ہے، اس کو بتا دیتا ہوں، پیغام ختم. ایک جوان ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، آئینہ سامنے، کنگھی ہاتھ میں، کریم ہاتھ میں، ٹکا دک کریم لگا رہا ہے. اس کے بعد سرما بھی لگاتا، صرف ٹکلی باقی ہے. رات دن چہرے کو سوار رہا ہے. میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ جوان ترقی نہیں کرے گا. کیوں؟ بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے. یہ مرد ہو کر کے عورت ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی. دوسرا جوان اس مجمع میں ہے، ہر وقت کھیل کود میں رہتا ہے. کیرم بورڈ سے نکلا لوڈو میں گیا، لوڈو سے نکلا کرکٹ میں گیا، کرکٹ سے نکلا اس کھیل میں، اس کھیل سے نکلا اس کھیل میں. میں لکھ کر کے دے رہا ہوں، یہ ترقی نہیں کرے گا. کیوں؟ کھیل کود کی عادت بچے کو ہوتی ہے. یہ جوان ہو کر کے بچہ ہو گیا، اس کو ترقی نہیں ہوگی. اس میں ایک تیسرا جوان ہے، اس کا پیٹ آگے بھاگ رہا ہے، اس کی کمر پیچھے بھاگ رہی ہے. ہر وقت کھاتا رہتا. اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے؟
نہ پھٹتا ہے نہ بھرتا ہے. اسٹیج میں بھی بیٹھا ہوا آدمی ہے, وہ حلال کم کھاتا ہے اور الٹا چرخا گھماتا ہے اس میں, نام ہم نہیں بتائیں گے, میں لکھ کر کے دے رہا ہوں, ترقی نہیں کرے گا, کیونکہ ہر وقت کھانے کی عادت جانور کو ہوتی ہے, یہ انسان سے جانور ہو چکا ہے, اس کو ترقی نہیں ہوگی. ایک ہی جوان اس مجمع میں ہے جو مقدر کا سکندر ہے, جانتے ہیں کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کہیں نہیں ملے تو پورنیہ میں مل جائے گا. کون جانتے ہیں؟ پپو یادو. 200 کلو وزن, 195 کلو وزن, اور وہ آدمی سوتا کتنا ہے؟ صرف 4 گھنٹے. 20 گھنٹے ورک پر رہتا ہے. مقدر کا سکندر آپ کو دیکھنا ہے, پوری دنیا کو شکست دینے والا دیکھنا ہے, تو پورنیہ میں سنسد صاحب کو دیکھی. جو اس راستے پر چلتا ہے, وہ جوانوں میں وہ کون سا ہیرا ہے جو سونے سے پہلے پلان بنا رہا ہے؟ یار کون سا کام باقی ہے, کون سا کام ادھورا ہے, کون سا کام کیا ہے, کون سا کام رہ گیا ہے؟ سونے سے پہلے پلان بنایا, پپو یادو کی طرح سو کر کے اٹھا, پلان پر چلا گیا, جب تک اس کو مکمل نہیں کیا لوٹ کر کے نہیں آیا. یہی وہ ہیرا ہے, یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دے گا. بے شک حق ہے, سچ ہے. ماشاءاللہ.